بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا بھائی تھا ابو عمیر، تو نبی علیہ السلام اس سے بڑا لاڈ کیا کرتے تھے، تو اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی، وہ فوت ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام جب کبھی اس کو ملتے تھے کہتے تھے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا، چڑیا فوت ہوئی ہے نا، لیکن بچے کو تو بیچارے کو سینس نہیں ہوتا نا، تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مزاح فرمایا کرتے تھے یار تیری چڑیا نے کیا کیا؟ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام مزاح فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مزاح ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں مزاح میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہوں، اور سچائی ہے نا۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے نا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، اچھی سی سواری، آپ نے فرمایا ایسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے پہ کیسے سواری کروں گا، اونٹنی کے بچے کے اوپر، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں اسے اونٹنی کا بچہ دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سواری مانگی ہے، تو آپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ تو بات بھی سچی، مزاح بھی، اور ایک ضعیف روایت بھی ہے، وہ کمزور ہے شمائل ترمذی میں، کہ آپ علیہ السلام فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو، تو رونا شروع ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے ہی جائیں گے ساتھ۔ یہ روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ ایک پبلک میں مشہور ہے، میں نے بیان کی، جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ نبی علیہ السلام یعنی اس طرح کا سچا جو مزاح ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے کہا کرتے تھے اوے دو کانوں والے، تو دو کان تو ساروں کے ہوتے ہیں، لیکن ایک محبت سے کہہ دیا۔ اچھا ایک بڑی زبردست حدیث ہے، بڑی مزیدار ہے، بڑی وجدمیز حدیث ہے، وہ مسند امام احمد میں اور شمائل ترمذی میں ہے۔ ایک صحابی تھے پینڈو، اور گنوار، صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل چٹا ان پڑھ عربی شخص تھا، اور دماغ کا بھی پورا سا تھا، جس طرح سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا، کوجا۔ تو آپ علیہ السلام اسے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ پھر نا اس کو خوب تھاپڑا دے کہتے تھے یہ جو ہے نا فلاں گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے، یہ ہمارا نمائندہ ہے، تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور دا ریپر ہوں۔ اچھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا، تو وہ شہر میں آ کے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا نا، گاؤں سے لا کے حضور کے لیے بھی کچھ گفٹ لے آتا تھا، کیا کھجوریں کوئی اس طرح کی چیزیں۔ تو کہتے ہیں ایک دن نا وہ ایک چوراہے پہ کھڑا ہو کے نا تو سامان بیچ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے گئے، تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے سے نا یوں جپی ڈال دی، ایسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے نا، تو اس نے شور مچا دیا۔ سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ لاڈ کر رہے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ اپنا اٹھایا، اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ بڑا خوش ہو گیا، اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی، اور وہ پھر ہٹے ہی نہ، اور کہ مجھے یا رسول اللہ جفی مار کے رکھنی ہے آپ نے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی دل جوئی کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ غلام خریدے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ چیزیں بیچ رہا تھا، آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ غلام خرید لے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام بڑا کوج ہے، یہ بڑا بد شکل ہے، آپ کو بڑے تھوڑے پیسے اس کے ملیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہے، اللہ کے نزدیک تو بہت خوبصورت ہے، ایمان کی وجہ سے۔ شکلیں انسان نے خود تو نہیں اڈاپٹ کی ہوتی، شکل تو اللہ نے دی ہوتی ہے، جس اللہ نے آپ کو شکل دی ہے وہ آپ کو آپ کی شکل کے اوپر تو نہیں تانا دے سکتا۔ تو آپ فرمایا تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت ہے۔ تو اس طرح کے آپ کو کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا، اور وہ سارے کے سارے ہمارے کلپس میں نے وہ اب سینکڑوں میں پہنچ چکے ہیں، اگر کلپس دیکھے جائیں آدھے گھنٹے کی 9 قسطیں ہیں، اور وہ آپ سنیں ان میں کوئی جھوٹا واقعہ نہیں، کوئی میں نے گھڑا ہوا نہیں ہے، میں نے وہ سارے واقعات جو میرے علماء کے ساتھ ہوتے تھے، پبلک ڈیلنگز میری،
جس میں نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو آگے سے اسے ایسا الٹا جواب دیا ہے کہ سارے یعنی مسکرا اٹھے ہیں. اس میں مثلا ایک دفعہ وہ علی نقوی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو میں نے وہ ذکر کیا غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا, بڑے اچھے لکھاری ہیں, فیس بک کے اوپر لکھتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ یہاں تو ہمارے فرقوں کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا آپس میں اختلاف کرتے ہیں, لیکن جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا تو جب شیعہ جنت میں جائیں گے نا تو صحابہ کرام کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کدھر جنت میں پہنچ گئے. اور جب بریلوی جائیں گے وہ دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, دیوبندی جنت میں بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے, سنی شیعہ کو دیکھ کے, شیعہ سنی کو. تو اس میں شاہ کہنے لگے کہ آپ کو جنت میں دیکھ کے تو ساری پریشان ہو جائیں گے. تو اس قسم کے واقعات ہیں وہ. پھر میں نے کئی ایک علماء کے واقعات سنائے ہیں کہ علماء کو ہم نے جب حدیثیں پیش کی ہیں تو کس طرح وہ کرا بازیاں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, کہ وہ ایک صحابی عصر کے وقت کا ذکر کر رہے تھے کہ عصر کا وقت کتنا ہے. وہ کہتے ہیں عصر کا وقت ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام مبارک زندگی میں عصر اور مغرب میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو نہر کرے, اس کی کھال اتاری جائے, اس کے 10 حصے کیے جائیں, اس کے بعد وہ گوشت پکایا جائے, پکا کے کھا بھی لیا جائے, تب یہ بھی سورج بلند ہوتا تھا. تو یہ ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 گھنٹے بنتے ہیں عصر اور مغرب کے درمیان. حنفی تو آخری 1 گھنٹے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب حنفیوں کے یہ گلے میں پھنس گئی حدیث. تو وہ ایک حنفی عالم ہے غلام سو سیدی صاحب, فوت ہو گئے میرے استاد رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک ماہر قسم کے قصاب